بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے یہ تمام رشتوں کی بندش کو ختم کرنے کے لیے ہے، اور اسی طرح پسند کی شادی کے لیے ہے، اور اسی طرح لڑکیوں اور لڑکوں کے رشتے کے لیے زبردست وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو جو آدمی گارنٹی کے ساتھ اور جو آدمی اس کو کرے گا تو گارنٹی کے ساتھ اللہ جل شانہ اس کے تمام ضروریات حاجات اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائیں گے۔ اس وظیفے کی وجہ سے اللہ جل شانہ حاجات بھی پورے فرمائیں گے، کاروبار کی بندش کو بھی اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے، اور اسی طرح مالی رکاوٹ کو بھی اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے۔ اور اس وظیفے کی برکت سے اللہ جل شانہ انسان کے بے اولاد ہو، اگر وہ اولاد کے لیے وظیفہ کرے تو انشاءاللہ اس کو اللہ جل شانہ اولاد دے گا۔ کوئی شادی کرنا چاہتا ہو اور پسند کی شادی کرنا چاہتا ہو تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ جل شانہ وہ تمام کام پورے فرمائیں گے۔ یقین ہو اللہ جل شانہ کی ذات پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی ذات سے کبھی نا امید نہ ہونا، اور ایک یقین ہو، یقین کے ساتھ وظیفہ کریں، اور دوسرا دوام ہو، تسلسل ہو، مسلسل وظیفہ کریں۔ ایک دن کر دیا پھر چھوڑ دیا، ایسا نہیں، مسلسل وظیفہ کرنا۔ انشاءاللہ اس کے برکت سے اللہ جل شانہ انسان کے تمام حاجات ضروریات اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائیں گے، اور اسی طرح اللہ جل شانہ کی ذات پر پورے اعتماد ہو کہ وہ اللہ جس نے زمین اور آسمان اور چاند ستارے سیارے سارے کائنات کو پیدا کیا، سب کے نظام چلا رہا ہے، تو اللہ جل شانہ یہ میرا چھوٹا سا کام کیوں نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن یقین ہو اللہ پہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ جل شانہ پر یقین رکھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عمل فرماتے تھے وہ فوراً کر دیتے، پھر اس میں سوچتے نہیں دیتے۔ ایک آدمی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بہت فاقہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا گھر جا کے سلام کرو، درود شریف پڑھو، ایک سورہ اخلاص پڑھو، یہ 3 کام شروع کرو، پھر دیکھنا۔ یہ 3 کام شروع کیا، اللہ جل شانہ اتنا مال دیا، فرمایا کہ پھر ہمسائے بھی اس مال سے فائدے اٹھاتے تھے۔ اب یقین ہو تو یقین کے ساتھ اللہ جل شانہ کتنا آسان عمل ہے، جب یقین کے ساتھ ہم کریں گے تو اللہ جل شانہ اس کے ذریعے سے ہمارے کام بنا دے گا۔ تو آج کا جو عمل ہے یہ سورہ یاسین والا عمل ہے، جو سورہ یاسین کو اس طریقے سے پڑھے انشاءاللہ اللہ جل شانہ انسان کے رشتوں کی رکاوٹوں کو، کاروبار کی رکاوٹوں کو، تمام حاجات کو اللہ جل شانہ پورے فرمائیں گے۔ سورہ یاسین کو کس طرح پڑھنا ہے؟ سورہ یاسین کے بارے میں ویسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ قرآن کا دل ہے، اور اللہ جل شانہ زمین اور آسمان سے پہلے اس کو پیدا کیا ہے، اور فرمایا کہ خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں سورہ یاسین ہو۔ اور فرشتوں نے جب اس کو پڑھا اور سنا تو فرماتے خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ تو دوسری سورۃ یاسین کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا جو صبح پڑھتا ہے تو اللہ جل شانہ دن کے تمام ضروریات کو پورا فرمائیں گے۔ اس کو ایک خاص طریقے سے جو بزرگوں نے فرمایا اس طرح پڑھے، انشاءاللہ اللہ جل شانہ رشتوں کی اور کاروبار کی اور ضروریات حاجات اللہ غیبی خزانوں سے پورے فرمائیں گے۔ کس طرح پڑھ لیں دوستو؟ سورۃ یاسین کو پڑھے پہلے مبین تک، پھر دعا مانگے، پھر دوسرے مبین تک، پھر دعا مانگے، پھر تیسرے مبین تک، پھر دعا مانگے۔ اسی طرح ہر مبین کے بعد اپنے ضرورت حاجت اللہ جل شانہ کے سامنے رکھ کے دعا کرے۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سورۃ یاسین کو شروع کرے پہلے مبین تک پہنچائے، اور اسی طرح پھر دوبارہ شروع کرے دوسرے مبین تک پہنچائے، پھر اس طرح تیسرے بار شروع سے پڑھے اور چوتھے مبین تک اس طرح پڑھے، ہر مبین تک پہنچتے ہی شروع سے پڑھے، ہر مبین تک پہنچتے ہی شروع سے پڑھے، اور پھر آخر مبین تک پڑھے، اور پھر اس کے بعد دعا مانگے۔ انشاءاللہ یہ بہت مجرب عمل ہے، بہت مجرب وظیفہ ہے۔
انشاءاللہ جس نے بھی کیا ہے اللہ جل شانہ نے اس کے کام کو پائے تکمیل تک پہنچا دیا۔ اس وظیفے کو دوستو خود کریں، آگے شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے، سب اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ سے دعا ہے جو ہمارے سننے والے ہیں اللہ جل شانہ کے تمام ضروریات حاجات غیبی خزانوں سے پورے فرمائے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ جل شانہ ان کے تمام رکاوٹوں کو، تمام بندشوں کو، تمام پریشانیوں کو اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائے۔ والسلام۔